کہ افغان طالبان کے برے دن شروع ہو چکے ہیں۔ پاک امریکہ تعاون آ گیا اور فیصلہ کن ضرب کا وقت آ گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل۔ میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ اور پاکستان نے پہلی بار ایک مشترکہ بیان میں داعش خراسان، القاعدہ، تحریک طالبان پاکستان اور بلوچستان لبریشن آرمی کا نام لے کے کہا ہے کہ دونوں ملک ان دہشت گرد گروپس کے خلاف مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اب یہ محض ایک سفارتی جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ افغان طالبان کے لیے ایک فائنل وارننگ ہے۔ پچھلے کئی برسوں سے پاکستان امریکہ اور مغربی ممالک کو یہی سمجھانے کی کوشش کرتا چلا آ رہا ہے کہ افغانستان میں سرگرم دہشت گرد گروہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پورے خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ عرب واشنگٹن اسی خطرے کو تسلیم کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اس وقت افغانستان کے اندر طالبان کے خلاف مزاحمت زور پکڑ رہی ہے۔ بدخشاں میں مزاحمتی گروہ جو ہیں طالبان کو پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ 3 اضلاع پر ان کا قبضہ ہو چکا اور قندھار میں جنرل سمیع سادات کی فورسز نے قندھار سپن بولڈک روڈ کو بلاک کر کے بغاوت کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ تو کابل کے اندر طاقت کے مختلف مراکز پہلی تقسیم کا شکار ہیں، تو کیا اب ہم سمجھیں کہ افغان طالبان کے ساتھ ساتھ کالعدم ٹی ٹی پی اور کالعدم بی ایل اے کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا وقت آ چکا ہے؟ تو امریکہ نے پاکستان کا دیرینہ موقف کیوں تسلیم کیا کہ افغان طالبان نے آنے والے خطرے کو بھانپ لیا؟ طالبان اور ٹی ٹی پی کی نئی اسٹریٹجی کیا ہے؟ افغانستان میں اگلا محاذ کہاں کھلے گا؟ اور سب سے اہم سوال کہ دہشت گردی کے خلاف پاک امریکہ تعاون سے طالبان کو کیا نقصان ہوگا؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ افغانستان میں یوں تو درجنوں دہشت گرد گروہ سرگرم ہیں، لیکن ان میں 4 نام سب سے اہم ہیں: داعش خراسان، القاعدہ، ٹی ٹی پی اور بی ایل اے۔ اور پاکستان کا دیرینہ موقف یہ ہے کہ ان دہشت گرد گروپس کے نیٹ ورک افغان سرحدوں کے اندر محدود نہیں ہیں، ان کے مالی ذرائع مختلف ملکوں تک پھیلے ہوئے ہیں اور ان کی کارروائیوں کے اثرات پورے خطے میں پڑتے ہیں۔ تو اب اگر واشنگٹن اس معاملے میں اسلام آباد کے ساتھ عملی تعاون بڑھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں صرف فوجی کارروائی نہیں ہوگی بلکہ انٹیلیجنس شیئرنگ، مالیاتی نیٹ ورک، سرحدی نگرانی اور دہشت گردوں کی نقل و حرکت بھی مشترکہ توجہ کا مرکز بن سکتی ہے۔ تو افغان طالبان پچھلے کچھ عرصے سے اسرائیل کے ساتھ جو پینگیں بڑھا رہے ہیں وہ سلسلہ ٹوٹے گا۔ بھارت سے اسلحہ، پیسہ اور تربیتی وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں، وہ بھی بند ہوں گے۔ تو لکھ لیں آپ میری بات کہ اگر سی آئی اے اور آئی ایس آئی کے مشترکہ تعاون نے عملی شکل اختیار کی تو ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے لیے سرحد پار حملے کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ ان کو افرادی قوت کی فراہمی بند ہو جائے گی، مالی وسائل ختم ہو جائیں گے، رابطے ٹوٹ جائیں گے اور اپنا وجود برقرار رکھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ امریکہ نے اس کے حق میں بیان جاری کیا، بلکہ اصل چیلنج یہ ہے کہ امریکہ کے اس بیان کو عملی تعاون میں تبدیل کیا جائے۔ تو اگر واشنگٹن پاکستان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ بڑھاتا ہے، دہشت گردوں کے مالی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی میں تعاون کرتا ہے، سرحدی نگرانی بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے اور افغانستان میں موجود دہشت گرد گروہوں کو دباتا ہے یا ان کے خلاف آواز دباؤ بڑھاتا ہے، تو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے سرحدی اضلاع میں صورتحال چند دنوں میں بدل سکتی ہے۔ تو افغانستان کو اگر آپ ذرا دور سے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے طالبان نے پورے ملک پہ اپنی گرفت قائم کر رکھی ہے، لیکن اندرونی تصویر اتنی سادہ نہیں ہے جیسے نظر آ رہی ہے۔